بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہ تھا کہ ان کو قتل کر دو یا جلا ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ سے نجات عطا فرمائی۔ یقیناً اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر جو بتوں کو معبود بنایا ہے، یہ آپس کی محبت کی وجہ سے ہے دنیاوی زندگی میں، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت برساؤ گے، لعنت کرو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی بھی تمہارا حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پیغمبری عطا کی گئی اور نبوت کی ذمہ داری سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے قوم کو اور اپنے والد کو بھی دعوت توحید دی اور توحید کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جن معبودوں کو تم پوجتے ہو اور جن بتوں کے آگے تم سر جھکاتے ہو، ان بتوں کو، ان معبودوں کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ لکڑیوں کو تراش کر ایک خاص شکل دے دی ہے، پتھروں کو تراش کر تم نے ایک مورت بنا لی ہے اور تم نے ایک عبادت خانے کے اندر ایک مقام پر رکھ دیا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے خدا ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر نہ نفع کی صلاحیت ہے، نہ نقصان کی صلاحیت ہے، نہ تمہارے مستقبل کو یہ سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ تم انہیں جو اپنا معبود تصور کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ لا ينفعکم ولا یضرکم، نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لہذا تم ایسی بے حقیقت چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تم ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو قوم کو بھی سمجھایا اور اپنے والد کو بھی سمجھایا۔ کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے والد، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے؟ یہ جو بت ہیں، یہ جو معبود ہیں تمہارے، یہ اندھے، بہرے، گونگے ہیں، ان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ ان کی حقیقت یہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی مکھی ان کے سامنے جو کھانا چڑھایا جاتا ہے اس کو اٹھا کر لے جائے تو یہ بت یا معبود اس مکھی کو بھی نہیں روک سکتے۔ اتنے بے حقیقت، اتنے بے حیثیت ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور سمجھاتے رہے، حقیقت توحید کو سمجھاتے رہے اور کھول کھول کر معبودوں کی بے بسی کو اور لاچارگی کو بیان کرتے رہے، لیکن پھر بھی ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر اور جذبہ توحید سے سرشار ہو کر یہ کہہ دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، لوگو یاد رکھو، خدا کی قسم، آپ نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے معبودوں کو توڑ پھوڑ دوں گا،
تمہارے معبودوں کی درگت بنا دوں گا جب تم یہاں سے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ تمہاری معبودوں کی میں خبر لے کر رہوں گا، اور جب تم واپس آؤ گے تو تم خود ہی دیکھ لو گے۔ چنانچہ یہ کہتے رہے کہ جب میں تمہارے معبودوں کو توڑ پھوڑ دوں گا تب تمہیں سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یہ اندھے بہرے گونگے ہیں، ان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ آپ موقع کے انتظار میں تھے کہ ایک مرتبہ قوم کے لوگ شہر سے باہر میلے میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، آپ ان کے عبادت خانے کے اندر داخل ہوئے اور ایک کلہاڑے سے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ صرف ایک بڑے بت کو جو ان کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم سمجھا جاتا تھا یا جسم اور جثے کے اعتبار سے بڑا تھا، اس کو بس چھوڑ دیا اور اسی کے کاندھے پر کلہاڑے کو لٹکا دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس میلے سے آئے تو یہ حالت دیکھی اپنے بتوں کی، یہ درگت دیکھی کہ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا سر نہیں۔ بہت طیش میں آئے، بہت غصہ ہوئے کہ آخر یہ حرکت، یہ ظالمانہ حرکت کس نے کی ہے؟ بڑی بے چینی کا عالم تھا، بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ایسا کس نے کیا ہوگا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سن رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر بتوں کی برائی بیان کیا کرتے ہیں، ان کی بے حیثیتی کو بیان کیا کرتے ہیں، اور جو ان بتوں کے پجاری ہیں ان کو بیوقوف ٹھہرایا کرتے ہیں، تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اکثر ایک نوجوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ہمارے بتوں کی مذمت بیان کیا کرتا ہے، ممکن ہے اسی نے یہ کام کیا ہو۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے کہ جب قوم کے سارے لوگ جمع ہوں گے اس وقت میں اپنی بات ان کے سامنے رکھوں گا اور ان بتوں کی، ان معبودوں کی بے حیثیتی کو اور بے حقیقتی کو بیان کروں گا۔ یہ بیان کروں گا کہ تم جن کے پجاری ہو ان کے اندر کسی طرح کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، وہ قوم کے سامنے حاضر ہوئے اور قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کا عمل کیسے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ تم اس بڑے بت سے کیوں سوال نہیں کرتے؟ جو بڑا سا بت یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے، ممکن ہے کہ اسی نے ایسا کچھ کیا ہو۔ کیا ایسا دنیا میں نہیں ہوتا کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو نگل لیتے ہیں، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، اور بڑی بڑی جو حکومتیں اور سلطنتیں ہوتی ہیں چھوٹی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ ممکن ہے اس بڑے بت نے ایسا کیا ہو، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا بھی موجود ہے، تو تم اسی سے سوال کرو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں کے ذہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے معبود ایسے ہیں کہ جن کو کچھ خبر نہیں اور جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ تو قوم کے لوگوں نے جب یہ بات سنی تو بڑے شرمندہ ہوئے اور سر جھکا کر سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے کیا جواب دیا جائے۔ اس وقت قوم لاجواب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ اے ابراہیم، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تم بھی جانتے ہو کہ یہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بت، یہ معبود جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ پتھر اور لکڑیاں ہیں، تم ان کو کیوں پوجتے ہو؟ کیا تمہاری عقلوں پر بھی پتھر پڑ گئے ہیں؟ تو قوم کے لوگ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اور دستور یہ ہے کہ جب مخاطب کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی جواب نہ ہو، تو وہ اوچھی حرکتوں پر اتر آتا ہے، وہ پھر سازشیں کرتا ہے، وہ پھر دشمنی پر آمادہ ہوتا ہے۔ قوم کے لوگ بھی آپ کے دشمن ہو گئے اور یہ سب مل کر انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو سخت ترین سزا دی جائے، اور نمرود کی حکومت میں یہ درخواست ڈالی کہ ان کو جلایا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ قوم کے لوگوں میں اس بات پر اختلاف رہا، بعض لوگوں نے کہا اقتلوہ کہ ان کو قتل کر دو، بعض نے کہا حرقوہ کہ ان کو جلا ڈالو۔
چنانچہ بادشاہ وقت کی طرف سے یہ طے کیا گیا کہ ایک بڑا سا الاؤ جلایا جائے، ایک بہت بڑا سا گڈھا کھودا گیا، لکڑیاں جمع کی گئیں اور کئی دنوں تک اس کو دہکایا گیا اور جلایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک منجنیق میں، اس وقت ایک خاص قسم کا ایک توپ ہوا کرتا تھا، اس پر باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ آگ میں گرے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کسی کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ضرورت ہے، لیکن مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ کہا کہ جس کی ضرورت ہے اس کو پکاریے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب دیکھ بھی رہا ہے اور میرے احوال سے واقف بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ اور وہ فرشتہ جو بارش برسانے پر مقرر ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، حدیثوں کے اندر، روایتوں کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ فرشتہ جو بارش برسانے پر مقرر ہے، اس نے یہ سوچا کہ آج مجھے حکم دیا جائے گا کہ اس آگ کو بجھا دوں۔ وہ کان لگائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا منتظر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھی حکم نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں، کسی فرشتے کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا کہ تم سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ سلامتی والی ہونے کا بھی حکم دیا، اس لیے کہ ممکن تھا کہ آگ جب ٹھنڈی ہو جاتی تو اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا وسلاماً کہ سلامتی والی ہو جائے۔ وہ آگ جو جلائی گئی تھی، جو دہکائی گئی تھی اور ایک الاؤ کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی کہ آس پاس کی ساری چیزیں جھلسنے لگی تھی، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آگ اتنی بلندی تک جا رہی تھی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو پرندہ جل کر خاکستر ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی خاصیت کو، جلانے کی خاصیت کو اور صفت کو سلب کر لیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس آگ کے اندر وہ صفت رکھی ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، برف کے اندر ٹھنڈک پہنچانے کی صفت ہے، پانی کے اندر ڈبونے کی صفت ہے، یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، اللہ نے اس کی صفت جلانے کی صفت کو سلب کر لیا اور وہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دنوں تک اس آگ کے الاؤ میں رہے، اور بعض لوگوں نے 40-50 دن کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ 40-50 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے، بڑے پرسکون حالت میں رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان اور ان کا قول بھی نقل کیا گیا کہ وہ آگ سے نکلنے کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنا سکون اس آگ کے الاؤ میں ملتا تھا، مجھے اس سے پہلے بھی نہیں ملا اور بعد میں بھی نہیں ملا۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی تو قوم کے لوگ جب لاجواب ہو گئے، کہا ان قالوا اقتلوه، ان کو قتل کر دو، او حرقوه، ان کو جلا ڈالو، فانجاه اللہ من النار۔ یہاں پر اس واقعے کا یعنی بتوں کو توڑنے کا واقعہ نقل نہیں کیا گیا ہے، دوسری آیتوں میں نقل کیا گیا ہے۔ یہاں پر بس اس واقعے کے ریئیکشن میں جو معاملہ آیا، قوم کی طرف سے جو متفقہ فیصلہ کیا گیا، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل کر ڈالو یا جلا ڈالو، تو جلانے کا فیصلہ کیا گیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس واقعے کے اندر تمام اہل ایمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ عبرت اور نصیحت اس بات پر ہے کہ اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت ظاہر ہوئی، اور اس میں نشانی اس اعتبار سے بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغمبر حق ہونا ثابت ہوا، اہل ایمان کا برحق ہونا ثابت ہوا، باطل کا باطل پر ہونا ثابت ہوا، اور حق 2 4 کی طرح نکھر کر روشن حقیقت بن کر سامنے آ گئی، اور جو کفر و شرک پر قائم تھے وہ لاجواب ہوئے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
اور وہ 7 دنوں تک سکون کی حالت میں بیٹھے رہے تو قوم کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہی سب سے بڑے دیوتا ہیں کہ جن کو آگ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو بادشاہ وقت کو بھی یہ اندیشہ گزرا، یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری قوم ایمان میں داخل ہو جائے، پوری قوم ان کی معتقد ہو جائے اور ان کی ماتحتی قبول کر لے، ایمان لے آئے۔ اس لیے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ملک میں رہنے نہیں دینا ہے، ان کو ہجرت پر مجبور کرنا ہے۔ پھر آگے تذکرہ یہ آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی مہاجر الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ 2-3 لوگ سرزمین عراق کو چھوڑ کر ملک شام کا انہوں نے سفر کیا۔ تو ان آیتوں سے اور یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا، یہ بڑی عبرت اور نصیحت کا واقعہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کو سبق ملتا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اللہ کے خلیل تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کو بھی آزمایا، اور بغیر آزمائش کے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو اہل ایمان جو ایمان میں داخل ہوں گے، ان کو آزمایا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، تاکہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہو سکے، سچے اور جھوٹے میں تمیز ہو سکے۔ اس واقعے کے اندر عبرت اور نصیحت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم کے اسوے کو اور طریقے کو اپنایا جائے، جس طریقے سے انہوں نے قوم کے سامنے حقیقت توحید کو کھول کھول کر بیان کیا، اور معبودوں کی اور بتوں کی بے حیثیتی کو، بے وقعتی کو بیان کیا، اسی طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے متاثر ہو کر کوئی کلہاڑے لے کر بتوں کے معبد میں داخل ہو جائے، بتوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دے۔ بس یہ واقعے کو اگر بیان کیا جائے مشرکوں اور کافر قوموں کے سامنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے اس طرح کا عمل کیا تھا کہ بتوں کو توڑ کر خود سوال کیا کہ بڑے بت سے سوال کرو کہ کس نے توڑا ہے، اس سے خود حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ یہ معبود واقعتاً بے حیثیت ہیں اور نفع و نقصان کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان چند باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا